وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات گزر گئی، تو آدھی رات کے بعد میں ناصر تواریخ جلد 3 میں میں آدھی رات کے بعد نکلا اور اسی راستے پر جو راستہ مجھے بتایا گیا تھا اسی نشانی سے میں چلا۔ میں جب قریب پہنچ رہا تھا تو ایک آواز آئی، اس نے کہا رک جاؤ، میں رک گیا۔ وہ کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہاری زیارت قبول ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں خوف کے مارے لوٹ گیا۔ لوٹ کر تھوڑی دور پہنچا، پھر میں نے سوچا کہ میں کوفے سے آیا ہوں زیارت کے لیے، مجھے زیارت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لہجہ تھا، جس لہجے میں کہا گیا کہ واپس ہو جاؤ اور تمہاری زیارت قبول ہو گئی، یہ دوستانہ لہجہ ہے، یہ دشمن نہیں ہے، کوئی دوست ہے جس نے مجھے روکا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئے اور جب قریب پہنچے تو پھر اسی آواز نے کہا رک جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو اور تمہیں تمہاری زیارت قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں کوفے سے آیا ہوں اور میں رات میں زیارت کر کے لوٹ جانا چاہتا ہوں، اگر میں صبح تک یہاں رہوں اور بنی امیہ کے لوگ مجھے دیکھ لیں تو وہ مجھے میرا قتل کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں یہ زیارت کر کے لوٹ جاؤں۔ کہا کہ تم ابھی زیارت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ کیوں زیارت نہیں کر سکتا؟ کہا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں 70,000 ملائکہ کے ساتھ، انہیں مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک کے وقت کی مجاوری دی گئی ہے۔ وہ جب فجر کو چلے جائیں گے تو اس کے بعد تم زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں اس قبر کے اور زائرین کی حفاظت کرنے والے فرشتوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر پلٹا اور میں بڑے بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ جب فجر کا سویرا ہونے لگا تو میں آیا اور میں نے زیارت کی، اور اس کے بعد حکومت کے خوف سے میں وہیں سے سیدھا کوفے لوٹ آیا۔ خود میں محمد تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، مگر اس میں شرط یہی رکھی گئی ہے کہ معرفت کے ساتھ، اگر معرفت کے ساتھ ہو تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اگر حسین کی معرفت ہو اور معرفت کے ساتھ مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آئیں تو اسے جنت مل سکتی ہے، مگر معرفت۔ تو اب معرفت کے لیے ہمارے علماء نے کہا کہ معرفت یہ کہ حسین کو امام بھی جانو، حسین کی ولایت کا بھی اقرار کرو۔ تو کیا حسین کو امام سمجھ لینا کافی ہے؟ نہیں، امام سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ حسین کو اپنا امام سمجھنا کافی ہے۔ وہ تو امام ہیں، یعنی میں اپنا امام انہیں سمجھوں، میں ان کی ولایت کا اقرار کروں۔ ولایت کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، لیکن چونکہ اب گفتگو آ گئی ہے مختصر الفاظ میں پیش کرتا چلوں۔ ولایت محبت سے بالا تر ہے، ولایت عشق سے بھی بالا تر ہے۔ ولایت یہ ہے کہ ان کو جس کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں انہیں اپنے نفس پر اپنے سے زیادہ صاحب اختیار مان کر ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہے ولایت۔ اور یہ جو اطاعت ہے یا ان کو اپنے پر حاکم مان رہے ہیں، اپنے اندر بھی وہ حاکم ہے، میرے اندر بھی وہ حاکم ہے میرا ولی، میرے باہر بھی حاکم ہے۔ میرے اندر حاکم یہ ہے، میری سوچ پر اس کا حکم ہے، میرے خواہشوں پر اس کا حکم ہے، میرے عزم و ارادے پر اس کا حکم چلے گا، میرا اپنا حکم نہیں چلے گا۔ اس کی جو مرضی ہے اسی مرضی کے تحت میں سوچوں گا،
اسی کی مرضی کے تحت میرا ارادہ ہوگا، اسی کی مرضی کے تحت میرا عزم ہوگا۔ اور باہر اختیار یہ ہے جس طریقے سے اس نے عبادت بتائی ہے اس طرح میں اللہ کی عبادت کروں گا، جس طرح اس نے دوسرے مخلوقات کے ساتھ مجھے برتاؤ کرنا سکھایا ہے اس طرح میں برتاؤ کروں گا، اور جس طرح اس نے دنیا کی دوسری چیزوں سے مجھے ربط رکھنے کے لیے بتایا ہے اس طرح میں ربط کروں گا، جب ہی ولایت کو میں قبول کروں گا۔ اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ یقین اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انہیں جو محبت مجھ سے ہے، میرے ولی کو جو محبت مجھ سے ہے وہ میری اپنی محبت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات سے جو محبت ہے اپنی فطرت کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے آپ کو، ہر انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے، تو انسان کو جو محبت ہے وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر ہے، مگر ان کی جو محبت مجھ سے ہے وہ اپنے فریضے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے انہیں مامور کیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھیں، تو جتنا فرق مجھ میں اور اللہ میں ہے اتنا فرق ان کی محبت، میری محبت اور ان کی محبت میں ہوگا۔ دودھ پہ محمد علیہ اور دوسری بنیاد اس عقیدے کی ولایت کی یہ ہے کہ میرے نفع و نقصان کو جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اگر بڑی کوشش بھی کر لوں تو میں اپنے لیے پلاننگ کروں، پروگرام رکھوں کہ میں 50 60 70 80 90 برس کی جو عمر ہے اس میں صراط مستقیم سے نہ بھٹکوں، اپنے آپ کو اس راستے پہ چلنے کے لیے آمادہ کر لوں۔ بہت اگر میں نے کامیاب زندگی گزاری، مگر اس راستے میں جو اس زمانے کے واقعات ہوں گے اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ میں اس 70 برس میں جو دوسرے واقعات میرے راستے میں آئیں گے اس پر میرا اختیار نہیں ہوگا، مگر انہیں معلوم ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا نقصان دہ ہے، لہذا ان پر اعتقاد اسی عقیدے کے ساتھ رکھا جائے کہ انہیں میرے نفع و نقصان کی اطلاع مجھ سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال دے چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ دے رہا ہوں، درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک میکینک پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کار کی ریپیرنگ بھی جانتا ہے، ہمارا مہربان بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ایماندار بھی ہے، تو ہم اپنی گاڑی جب بھی کوئی مسئلہ آئے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے تمام پورا اختیار دے دیتے ہیں ہر کلو پرزے پر، ہر چیز پر، کہ وہ جیسے چاہے اس پر عمل کرے۔ اگر ہم یہی اختیار اپنے اوپر، جو اللہ ہم کو جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو جو بہترین طریقے پر استعمال کر سکتا ہے اسی کے اختیار میں اگر دے دیں اندر اور بیرون، تو اس سے بہتر ان کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فلسفہ ہے ولایت۔ اگر اس معرفت کے ساتھ امام حسین سے ہمارا ربط ہو، ہمارا ربط امام حسین سے 2 مہینے 8 دن نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارا ربط امام حسین سے پورے سال ہے۔ اگر امام حسین سے ہمارا ربط ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا امام ہے، اسے اختیار میرے نفس پر مجھ سے زیادہ ہے، تو پھر ہمارا رب صحیح ہے، ہماری معرفت صحیح ہے، اور اس وقت اگر ہم اس معرفت کے ساتھ جو بھی عمل انجام دیں وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں اس قابل ہے کہ قبول ہو جائے۔ اور اگر ہم زیارت کے لیے جائیں تو یقیناً زیارت میں ہمیں وہ کیف نصیب ہوگا اور ایسی قبولیت ہوگی کہ ہمارا نام اعلیٰ علیین
के मुखरिफ फरिश्तों में लिखा जा सकता है। दुरूद पे मोहम्मद। माशाल्लाह। एक वक्त ज़्यादा गुंजाइश नहीं, एक और वाक़या बयान करके मैं फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ को वाक़या वाक़या तो मैंने बहुत से लिखे हैं, मगर सोच रहा हूँ कि कौन सा मौला से बचपन का वाक़या है। ये वाक़यात इसलिए कि शायद हमारी इससे तरबियत हो सके। इतना कम सिन था कि रसूलुल्लाह अपने कांधे पर बिठाकर इमाम हुसैन को मस्जिद में ले आए और मस्जिद में मुसलमान सब बंदे खड़े थे कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएँ, नमाज पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह चले गए नमाज पढ़ाने के जानमाज पर और अपने सीधे जानिब जानमाज के पहलू में इमाम हुसैन को बिठाया। इतने छोटे थे कि अभी सही तरीके से अल्फाज अदा नहीं फरमा सकते थे। रसूलुल्लाह ने तकबीर कहना शुरू किया। रसूलुल्लाह ने अल्लाह अकबर कहा, हुसैन ने नीचे से कहा अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने देखा, फिर कहा अल्लाह अकबर, फिर हुसैन ने कहा अल्लाह अकबर, फिर रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह अकबर, फिर हुसैन ने कहा। 7 मरतबा रसूलुल्लाह ने अल्लाह अकबर कहा और 7 मरतबा इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कहा। और हमारे उलमा कहते हैं कि उस ज़माने से ये रसूलुल्लाह की सुन्नत बन गई कि तकबीर 7 मरतबा कही जाए। एक दो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि नमाज में मुस्तहब है कि तकबीरतुल इहराम कहने से पहले 7 मरतबा तकबीर कही जाए, ताकि इसकी इब्तिदा उस लम्हे से हुई है। दूध पे मोहम्मद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह के वो असहाब जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा था, रसूलुल्लाह के वो मदीने के वो अफराद जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा था या रसूलुल्लाह से की गुफ्तगू नहीं सुनी थी, इमाम से उन्होंने सवाल किया। बचपना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से गुजरे हैं, ये 6 बरस के थे। तो कहा कि नाना से आपने क्या सुना? यानी मतलब ये था कि हमारी हिदायत के लिए क्या बने। तो कहा कि नाना ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहम और बड़े कामों को पसंद फरमाता है और हकीर और पस्त कामों को नापसंद फरमाता है। देखिए, एक जुमले में हमारे लिए पूरी हिदायत कि अगर हम चाहते हैं कि उसकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी हासिल करें, तो अहम और बड़े काम अंजाम दें, हकीर और पस्त काम से परहेज करें, क्योंकि अल्लाह इसे पसंद नहीं फरमाता। और उसके बाद फरमाया कि नाना ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के साथ जो अमल अंजाम दे, उसमें अपनी नीयत खालिस कर ले, तो अल्लाह उसको नेकी अता करता है, उसे तक़वा अता करता है, उसे नूरानी कर देता है। देखिए, ये फार्मूला है, हम अमल करके देख लें कि अगर अल्लाह के लिए हम अपनी नीयत को खालिस कर लें, पाक कर लें, तो हम नूरानी भी हो जाएंगे, हम मुत्तकी भी हो जाएंगे, हमारी नेकियां भी बढ़ जाएंगी। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला, जो कोई अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है, तो अल्लाह उसे तमाम मखलूक से बेनियाज कर देता है। और जो कोई उसके बाद आखिरी जुमला फरमाया कि जो कोई अल्लाह के सामने अकड़ता है, गुरूर करता है, तो अल्लाह उसे ज़लील व रुसवा कर देता है। एक दूध में मोहम्मद
ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی ولادت تاریخ ہے۔ چاہتا ہوں کہ دو واقعے امام کی زندگی سے خدمت پیش کروں تاکہ یہ بھی تبرک ہمیں حاصل ہو، اور انشاءاللہ حیات باقی رہی تو مولا عباس کے تعلق سے آنے والے جمعوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل ہوگا، کیونکہ مولا عباس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے انشاءاللہ۔ ایک دو میں محمد علیہ اس واقعے کو شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں نقل کیا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے ساتھ کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ دودھ پہ محمد علیہ محمد اس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آئے۔ تو چوتھے امام تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور امام ہی کا ایک رشتہ دار جسے امام کی معرفت نہیں تھی وہ آیا اور اس نے بدتمیزی بھی کی، شرارت بھی۔ امام کے تعلق سے ایسی ناشائستہ باتیں کہیں، امام سنتے رہے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس نے جس سے جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا، امام کے تعلق سے الزامات لگائے، تہمتیں، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو امام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے وہ سب کچھ سنا جو انہوں نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرا جواب سنو۔ اصحاب نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہم چاہتے تھے کہ آپ بھی اس کی گستاخی کا جواب دیتے۔ اصحاب ساتھ ہو گئے۔ چوتھے امام اس شخص کے گھر پہ پہنچے، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ علی بن الحسین آیا ہے۔ جب کہا علی بن الحسین آیا ہے تو وہ شخص پوری تیاری کے ساتھ نکلا کہ اب یہ آئے ہیں میری شرارت اور میری بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک شرارت ہے، بدتمیزی۔ شرارت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے وہ بات کہہ دینا جو اس کے لیے مناسب نہیں، یہ شرارت ہے۔ شرارت کے لیے بدتمیزی ضروری نہیں ہے۔ بعض افراد شرارت کرتے ہیں، کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کے لیے مناسب نہیں، یہ شرارت ہے۔ اور بدتمیزی تو گستاخی کرنا اور ناشائستہ الفاظ استعمال کرنا، اس میں دونوں کام کیے تھے۔ تو وہ پوری تیاری سے آیا۔ جب وہ آیا باہر اور امام اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، امام نے کہا کہ بھائی تم آئے ہمارے پاس اور تم نے وہ باتیں کہیں، تمہیں یاد بھی ہوگا، میں آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ وہ برائیاں، وہ بری باتیں جو تم نے میرے تعلق سے کہیں، اگر یہ مجھ میں ہیں تو میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے بخش دے، اور اگر یہ مجھ میں نہیں ہیں اور تم نے تہمت لگائی ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب امام نے یہ فرمایا تو وہ ایک دم آگے بڑھا، امام کی پیشانی کا بوسہ ملا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ نہیں، وہ برائیاں آپ میں نہیں ہیں، وہ